بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہواری کے پیڈز جنات کو کیوں پسند ہیں؟ وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیڈز کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی چھاتی میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کو ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کو سوتے ہوئے جسم بھاری کیوں ہو جاتا ہے؟ ایام یا ماہواری کے دنوں میں خواتین کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ وہ خواتین جو سر کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیواروں کی درزوں میں ٹھونس دیتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، کتاب و حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے ریش مبارک کے بالوں کے اوپر ہوا تھا، منہ مبارک کے اوپر جادو ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک ہماری تربیت ہی نہیں ہوئی، اس لیے ہم ان پیچیدہ معاملات کو سمجھتے ہی نہیں، اور پھر ایسے ناگہانی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں جن سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمیں اس مشکل میں پھنسنے کا سبب ہی معلوم نہیں ہوتا۔ جب سبب معلوم نہیں ہوتا تو پھر علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کسی چیز کا سبب معلوم ہوگا تب اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ محترم ناظرین، شریعت محمدیہ کی ایک مثالی خصوصیت ہے کہ مسلمان جب مرتا ہے تو اس کے جسم کے لیے حکم ہے کہ اسے دفنا دیا جائے۔ اس کے لیے مسلمان کے بدن کو جلایا نہیں جا سکتا، پانی میں بہایا نہیں جا سکتا، ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں کے جسم کو ہم نے دفنانا ہے۔ مسلمانوں کے جسم کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے جس کی نسبت اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ بال ہیں، چاہے وہ ناخن ہیں، چاہے کسی حادثے میں کوئی ٹانگ بازو کٹ گئی ہو، یا کوئی آپریشن ہوا ہو، یا کوئی مواد کسی صدن یا ڈاکٹر نے نکال دیا، یا شوگر کے مریض کی ٹانگ کاٹی، یا جسم کا کوئی اور حصہ جو کاٹ دیا گیا ہو، اس کو ہم نہ جلائیں گے، نہ اڑائیں گے، نہ پھینکیں گے، اور نہ پانی میں بہائیں گے۔ اس حصے کو مٹی میں دبائیں گے، دفنائیں گے۔ بالوں اور ناخنوں کی نسبت انسان کے ساتھ ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو دبایا جائے۔ جیسے کوئی بھی کچی جگہ ہو، ہم ان بالوں کو وہاں دبا دیں۔ اگر آپ کے پاس دبانے والی جگہ نہیں، آج ہماری جس طرح طرز معاشرت ہے اور ہمارے مکان اور فلیٹس پکے ہوتے ہیں، فرش پکے ہوتے ہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں گڑھا کھود کر اپنے ٹوٹے ہوئے بال، کٹے ہوئے ناخن دبا سکیں، یا ہمارے پاس کچی جگہ نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں آپ اپنے بال اور ناخن ڈسٹ بن میں ڈال کر ڈسپوز کر دیں، ضائع کر دیں۔ اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو وہ گھروں کی دیواروں میں پلستر نہیں ہوتی، نہ ان کی چنائی ہوئی ہوتی ہے، ان دیواروں میں درزیں ہوتی ہیں۔ جب مٹی کی چنائی ہوئی ہوتی ہے، عموماً عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے ان دیواروں کی درزوں میں رکھ دیتی ہیں۔ بس جس عورت نے یہ کام کیا وہ تیار ہو جائے کہ اب اس کی جنات جان چھوڑنے والے نہیں۔ یہ عورتیں اپنی طرف سے اپنے بالوں کا احترام کر رہی ہیں، حقیقت میں وہ ان شیاطین کو جادو کرتے ہیں، ان کو دعوت دے رہی ہیں۔ وہ شیاطین جنات جو گھر میں ہیں، ان کی جب نظر پڑتی ہے کہ یہ عورت کے بال ہیں اور فلاں عورت کے ہیں، اور اگر بالفرض وہ عورت جو جوان ہے وہ ان پر عاشق ہو جائیں گے، وہی بال پکڑیں گے، ان بالوں پر جادو کریں گے، اور جادو جو بالوں کے اوپر ہوتا ہے، یا جسم کا کوئی حصہ یا کوئی کپڑا جو مس گیا ہو، وہ 24 گھنٹے کے اندر جو جادو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ عموماً عورتیں دیہاتوں میں بال درازوں میں رکھ دیتی ہیں۔ اگر یہ بال کسی انسانی دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ ساری زندگی جادو کے اثر سے نہیں نکل سکتے، اور شیاطین جنات ہیں، ان کے ہتھے تو لازمی آپ چڑھ جاؤ گے۔ جس گھر میں عورتوں کے بال دیواروں میں رکھے ہوئے ہیں تو اس گھر میں کبھی جادو ختم نہیں ہو سکتا، اس گھر سے شیاطین ختم نہیں ہو سکتے۔ یا تو ان کو دبائیں یا پھر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ڈال دیں اور ختم کر دیں۔ اس طرح ناخن ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے آپ نے ناخن رکھ لیے اور اگر وہ ناخن ہتھے چڑھ گئے کسی انسانی دشمن کے، کسی شیاطین جن کے، تو آپ کے اوپر وہ جادو ہوگا جو 24 گھنٹے کے اندر
آپ کے اندر صلاحیت کر جائے گا اور آپ عبرت کی مثال بن جائیں گے۔ اس لیے یا تو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھتے ہوئے اپنے بال، اپنے ناخن اور اسی طرح ایام کے کپڑے ہیں یا پیڈز ہیں، ان کا کیا کریں؟ آپ دبائیں، اگر دبا نہیں سکتے تو پھر اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ایام کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ نے ایام والا کپڑا یعنی خون والا کپڑا پھینکنا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان کو کہیں کٹ لگ جاتا ہے، جو ہی خون باہر نکلے گا یہ حرام ہو جاتا ہے، یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایام کا خون ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ جو خون حرام اور بدبو ہے یہ شیطان کی خوراک ہے۔ خون چاہے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو یا ایام کا خون ہو، جب بدن سے کسی بھی راستے سے خون باہر آ گیا تو وہ حرام ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ یہ جو حرام خون ہے، جو اس کی حمک یا بدبو ہے، وہ شیاطین کی خوراک ہے۔ جب شیاطین اس ایام والے پیڈ سے خون کی بدبوز ہوں گے، اگر انہیں یہ بدبو یا خون پسند آ گیا تو پھر جس کا وہ خون ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ ہر گھر کے اندر اگر 5 خواتین رہتی ہیں تو 5 خواتین میں سے ایک خاتون کے ساتھ شیاطین زنا کرتے ہیں۔ عموماً اکثر خواتین آپ کو بتائیں گی کہ میری چھاتی میں دباؤ پڑ جاتا ہے، میں جکڑی ہوئی ہوں، یہ خواب کے اندر میرے ساتھ شیاطین وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم بستری کرتے ہیں۔ پھر کچھ خواتین یہ بتائیں گی کہ وہ شیاطین سارا دن میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے ٹانگوں کے ساتھ، میرے بازو کے ساتھ، میرے پیٹ کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور میرے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ ان عورتوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی پیشاب والی جگہ جلے گی، اگر وہ بد فعلی کرتی ہیں تو ان کی پخانے والی جگہ جلے گی، کیونکہ شیاطین کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ جب یہ آگ بار بار خواتین کے اندر آئے گی تو وہ خواتین لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جائیں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ عورتوں کے ایام آگے پیچھے ہو جائیں گے، کبھی باندھ رہیں گے، کبھی کھل جائیں گے۔ جب یہ ایام آپ کے خراب ہوں گے تو اس کے بعد علامات آئیں گی کہ عورتیں موٹی ہو گئی ہیں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، اس کے پورے بدن کے اوپر بال آ جائیں گے، موٹاپا آ جائے گا۔ جب موٹاپا آئے گا پھر جو اس کے اندر جو جنسی شہوت ہے یا سیکس کرنے کی جو خواہش ہے، ان کے اوپر جو اپنے خاوند کی شہوت پوری کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کام جب جنات کر دیں گے تو پھر عورت کو وہ خواہش تو نہیں رہے گی۔ یہ باتیں ساری کی ساری احادیث میں ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی بیوی سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اس کی شرمگاہ سے آگ نکلتی ہوئے دیکھتا ہوں۔ اکثر خواتین کا کہنا ہے کہ یہ جو علامات ہیں ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ ہم کسی کو کیا بتائیں۔ اب عام طور پر خواتین پیڈز استعمال کرتی ہیں، دبانے کا سسٹم تو رہا نہیں، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے پیڈز کو کوڑے کرکٹ میں پھینکنے سے پہلے اس پر پانی ڈال دیں، جس سے اس گندے خون کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اگر ان پیڈز کو شیاطین سونگھتے بھی ہیں تو وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ جو خون کی رنگت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ کم ہو جائے گی۔ اگر خواتین ٹوٹے ہوئے بال، ناخن اور پیڈز کے حوالے سے احتیاط کر لیں اور پردہ کر لیں تو قیامت تک ان خواتین پر جادو نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔